اب ان چاروں نکات کا خلاصہ اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ کائنات کے جملہ نفع اور ضرر کا ظہور اسباب میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا نتیجہ نکلا کہ کائنات کی ہر نفع کی چیز یا شر کی چیز، اس نفع کو خدا نہیں پیدا کیا ہے، شر کو خدا نہیں پیدا کیا ہے، لیکن وہ ملے گا تو سبب کے ذریعے ملے گا. کس کے ذریعے ملے گا بولیے؟ سبب کے ذریعے ملے گا. اب اس بات کو یاد رکھیے، اور مؤثر اس میں مؤثر حقیقی خدا کی ذات ہے. طلب، حاجت، مشکل، نفع، اگر اس میں نیت یہ کی جائے، یعنی بندہ جب کسی چیز سے طلب کر رہا ہے اور حاجت لے رہا ہے، اپنی مشکل بیان کر رہا ہے، ہم موضوع کی طرف آ رہے ہیں، توجہ میری طرف رکھیے گا کہ طلب سوال کرنا کسی غیر سے، حاجت اس سے مانگنا، مشکل اور نفع اس سے طلب کرنا، اگر نیت یہ کی جائے کہ دینے والا اللہ ہی ہے، دینے والا اللہ ہی ہے، دلوا رہا ہے ان سے، تو یہ عین توحید ہے. یہ عین بولیے، اب سمجھ گئے آپ؟ مسلمان کرتا ہی یہی ہے. مسلمان بولیے کرتا ہی یہی ہے کہ وہ جس طرح اولیاء اور انبیاء سے جس استمداد کا قائل ہے، وہ ایسی مدد ہے جیسے روٹی اور پانی کے ساتھ ہے. مولوی صاحب روٹی اور پانی کی سے مدد کو تو شرک نہیں کہتے، انبیاء اور اولیاء کی مدد کو شرک کہتے ہیں. کہتے جی اس لیے کہ یہ جناب جو ہے وہ زندہ مردے والی قید وہاں پر لگاتے ہیں. تو ہم نے کہا زندہ مردے والی قید کی کیا بات ہے؟ ہم پوچھتے ہیں کہ پانی کے اندر یہ بتائیے، پانی خود سے مؤثر ہے یا مؤثر خدا کی ذات اور یہ سبب ہے؟ تو کہا جی مؤثر تو خدا کی ذات ہے. تو ہم نے جب قاعدہ بن گیا کہ سبب سبب ہے، مؤثر مؤثر ہے، اگر دونوں چیز کو تاثیر اور سبب کو ہٹا کر دیکھا جائے تو یعنی توحید ہے. کوئی ایک مسلمان ایسا بتا دو جو یا غوث المدد کہتا ہو، یا رسول اللہ المدد کہتا ہو، اور رسول اللہ کو ہی خدا کہتا ہو، بلکہ جاہل سے جاہل دیہاتی سے بھی پوچھو، تو نے یہ کہا کہ بھر جولی میری یا محمد، تیرا مطلب کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے تو محمد عربی کو اللہ کا محبوب جانا، اور میں نے یہی کہا یا اللہ ان کے صدقے تو میری جھولی کو بھر دے. کیا مطلب؟ مطلب یہ تھا کہ اس نے ذات مصطفیٰ کو سبب جانا اور عطا کی تاثیر رب کی طرف رکھی. جب تاثیر رب کی ہو اور سبب ذات مصطفیٰ ہو تو یہ عین توحید ہے. اس کو شرک کرنا قرآن کا بھی انکار ہے، حدیث کا بھی انکار ہے، اور اجماع صحابہ کا بھی انکار ہے. درود پاک پڑھیے گا. میرے ساتھ مل کر ذرا ایک دفعہ یہ بات کہہ دیں. آپ میری گفتگو سمجھ سکے ہیں؟ سمجھ سکے ہیں؟ کوئی ایک شخص کھڑے ہو کر اس کی ترجمانی کر سکتا ہے جو میں نے کہا ہے؟ کوئی ایک بندہ مجھے بتا سکتا ہے کہ میں نے کیا گفتگو کی؟ جی مارفانی صاحب بتائیے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. یہ بالکل بہت پیاری ترجمانی انہوں نے کر دی، اور اس یہی خلاصہ میں 4 شقوں میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، کیونکہ میرا مقصد اس وقت تقریر کرنا نہیں ہے، آپ کو اس موضوع کی مکمل رس اور حلاوت سے واقف کرنا ہے تاکہ آپ اپنا ایمان بچائیں اور اپنے بچوں کا ایمان بچائیں. مطلب یہ تھا کہ اللہ نے خیر کے سبب الگ رکھے ہیں اور شر کے سبب بولیے الگ رکھے ہیں. ٹھیک ہے، خیر کے سبب الگ ہے، شر کے سبب الگ ہے. اگر کوئی سبب کو سبب جان کر، سبب کو صرف سبب جان کر تاثیر خدا کی سمجھے تو یہ عین توحید ہے، اور اگر کوئی سبب ہی کو مؤثر حقیقی سمجھے تو مشرک ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ جب آپ پانی پیتے ہیں تو آپ کی نیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ پیاس بجھا رہا ہے، پانی سبب بن رہا ہے. بس یہی نظریہ انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے، یہی نظریہ اولیاء کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم بات تو انبیاء سے کہہ رہے ہیں، کہہ تو انبیاء سے رہے ہیں، فریاد تو انبیاء سے کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ سبب وہ ہے، سبب وہ ہے، لیکن نیت یہ ہوتی ہے کہ سبب خود سے کچھ نہیں کرتا بلکہ اللہ کی تاثیر کا اظہار اس کے ذریعے ہوتا ہے، لہذا مطالبہ اس سے کیا جا رہا ہے. اب آئیے، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت کے اندر، اگر یہ نیت کی جائے کہ طلب حاجت اور مشکل اور نفع، اگر نیت یہ کی جائے کہ دینے والا نہ ہے
اور یہ سبب اس مدد کے ظاہر ہونے، اس مدد کو عیا کرنے کا ایک مظہر بن رہا ہے، اس کا ذریعہ بن رہا ہے، تو یہ عین توحید ہے، اس کو شرک نہیں کہا جا سکتا۔ اب میرے ہاتھ میں ترجمانی جو میں نے دعویٰ کیا ہے، یہ کہاں تک درست ہے اور یہ کہاں تک ٹھیک ہے، اس کی پہلی دلیل، کیونکہ میں نے جو بات کر دی اس میں سارا موضوع آ گیا ہے، اس میں سارا، اور آپ کو لوگوں کی ذہنیت بھی پتہ چل گئی ہوگی کہ وہ شرک کیوں کہتے ہیں۔ یا تو وہ اس بات کو سمجھے نہیں ہے، اس بات کو بولیے سمجھے نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں سمجھے ہیں لیکن فتنہ کرنا چاہتے ہیں، تجاہل عارفانہ ہے۔ یہ کوئی میں نے نئی بات تو نہیں کی ہے، یہ تو مارکیٹ میں ہزاروں کتابیں ہماری پڑھی ہوئی ہیں۔ کس ہماری مسجد کے ممبر پر یہ کہا گیا ہے، کس آدمی نے یہ کہا ہے کہ رب چاہے نہ چاہے مصطفیٰ دے سکتے ہیں؟ معاذ اللہ، کس نے کہا ہے؟ اس نے تو یہی کہا کہ دیتا خدا ہے اور دلواتا مصطفیٰ کے ذریعے ہے۔ اب یہ آگے گفتگو آئے گی۔ اب میں آپ کی خدمت کے اندر اس بات پر پہلی دلیل پیش کر رہا ہوں کہ اگر یہ نیت کی جائے کہ یہ دینے والا ہے، یہ صرف سبب ہے، جس سے ہم مانگ رہے ہیں یہ صرف سبب ہے، حقیقی دینے والا اللہ ہے، حقیقی دینے والا اللہ ہے۔ پانی ہم پی رہے ہیں یہ صرف سبب ہے، پیاس اللہ بجھا رہا ہے۔ اسی طرح پانی کو استعمال ہم نے صرف سبب کے طور پر کیا، اسی طرح انبیاء کا نام ہم نے صرف سبب کی وجہ سے لیا، کس کی وجہ سے لیا ہے، اور ان کے ذریعے وہ تاثیر ظاہر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ آگے کبھی وقت رہا تو اس بحث کو جب میں لمبا کروں گا کہ یہ سبب بھی محض سبب نہیں، خدا نے ان کے اندر بھی تاثیر کی جھلکیں رکھی ہیں۔ ایک بات یہ دوسرا بنے گا کہ یہ سبب تو ہے لیکن ایسا نہیں کہ ٹھیک ہے یہ سبب ہے، سبب ہے، ہم نے کہا سبب نہیں، ان کو اگر جس چیز کو خدا نے اپنے نفع کا سبب بنایا ہے تو اس سبب کے رد و پے کے اندر اس تاثیر نفع کو اتار دیا ہے، وہ محض سبب نہیں ہے بلکہ ایسا سبب ہے جو رب کی تاثیر کی جلوہگاہ ہے، رب کی تاثیر کی، وہ محض خالی ڈبہ نہیں ہے اور محض خالی سبب نہیں ہے، بلکہ جب اس میں اللہ کی تاثیر کا ظہور ہوتا ہے تو وہ سبب کا جامع، سبب کا لباس، سبب کا جسم جو ہے وہ خدا کی تاثیر سے منور ہو کر بے اثر نہیں، وہ خود بھی تاثیر والا ہو جاتا ہے، لیکن وہ تاثیر بھی اللہ کے اذن سے ہی ہوتی ہے، وہ تاثیر بھی اللہ کی، بولیے سمجھ رہے میری بات؟ یہ اس کا ایک دوسرا پہلو ہے، بات الجھ نہ جائے اس لیے میں صرف سبب کہتے ہوئے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کا ذوق رہا اور آپ نے مطالعہ کیا تو دوسری بات انشاءاللہ ہم ایک اور نشست کے اندر آپ کے سامنے کریں گے۔ اب آئیے سب سے پہلے میں اپنے دعوے کی دلیل پر کہ سبب کو سبب سمجھ کر، اللہ کی رحمت کا واسطہ سمجھ کر، اللہ کی مدد کا واسطہ سمجھ کر اگر کسی سبب سے مدد مانگی جائے تو وہ اس سے مدد نہیں بلکہ اللہ سے مدد ہے۔ اس میں سب سے پہلی دلیل میں بر صغیر کی سب سے معتمد شخصیت، خاتم المفسرین، سراج الہند، ولی اللہ خاندان کے سب سے اول شہزادے اور چشم و چراغ، بر صغیر کی بہت بڑی معتمد و مستند درسگاہ، اور مسلمانوں کے لیے سمجھ لیجئے کہ مدینہ منورہ کی نظیر، کربلا کی نظیر، دہلی کی سرزمین پر وہ جلوہ جہاں پر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی آرام فرما رہے ہیں۔ میرے ہاتھ میں اس وقت تفسیر عزیزی ہے، تفسیر عزیزی ہے، حضرت خاتم المفسرین، سراج الہند، ولی اللہ خاندان کے سر چشم و چراغ حضور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ عظیم شخصیت ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، شاہ صاحب کے بولیے صاحبزادے ہیں، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی 17 سال کی عمر میں اپنے والد کے یہ جانشین بنے، اور حضرت فخر الدین دہلوی علیہ الرحمن ان کے سر پر امامہ باندھا تھا۔ اور یہ عظیم شخصیت ہے کہ جس وقت یہ جلوگر رہے بالاتفاق، یہ اعلی حضرت سے پہلے گزرے ہیں، بالاتفاق ان کی شخصیت تمام اہل سنت کے لیے ایک آسمان کی طرح تھی، اور بیک زبان تمام امت نے ان کو مجدد قرار دیا، اور ان کو بالاتفاق امام اہل سنت کا لقب دیا گیا۔ کس کا جی؟ امام اہل سنت کا۔ اب میں چوزوں کی بات کروں، چھوٹوں کی بات کروں، اتنا وقت تو ہمارے پاس ہے بھی نہیں، اگر میں امام کی بات کروں تو سب کی ترجمانی ہو گئی نا۔ اب جو الگ ہو رہا ہے وہ جماعت سے الگ ہو رہا ہے، اس لیے کہ امام جماعت کا حکم رکھتا ہے، امام جو ہے وہ جماعت کا حکم رکھتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، میں نے کہا اس وقت حبل اللہ جو ہے وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو تو تم تفرقہ نہیں کرو گے۔ اللہ کی رسی ہے ایک ہی، لیکن ہر دور میں اس کا انتخاب مختلف انداز میں ہوتا ہے۔